اہل بیت قربان ہونے لگے ایک کے بعد ایک۔ سب سے پہلے قربان ہوئے حضرت علی اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور ان کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر سویا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت امام حسین اپنے نانا کو بے پناہ یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات کی تنہائی میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا یاد آتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ گلے لگانے کی چاہت میں مظلوم کربلا کئی پہر نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر مشغول مسئلہ رہا کرتے۔ پھر ایک دن عالم خواب میں آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے پیارے حسین، اداس نہ ہو، میرا اللہ تمہیں میرا ہم شکل علی اکبر دینے والا ہے۔ جب بھی مجھے دیکھنے کے مشتاق ہونا تو علی اکبر کی زیارت کر لینا۔ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، مجھے میرے نانا جیسا ایک بیٹا عطا فرما جو صورت اور سیرت دونوں میں بالکل میرے نانا جیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ان کی بیوی ام لیلہ سے آپ کو علی اکبر عطا فرمائے، جو صورت و سیرت، اخلاق، بولنا، دیکھنا سب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ بیٹے کی پیدائش پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، بچے کا نام علی رکھا، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اکبر کی والدہ کی اجازت کے بعد علی اکبر کی پرورش کا ذمہ خود لیا اور انہیں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی طرح پالنے لگی، اور اس کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی اکبر کو جنگ کی مشق کروایا کرتے تھے۔ علی اکبر حسین کے وہ بیٹے تھے جو ہو بہو شبیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اسی وجہ سے شمس بنی ہاشم کہلائے۔ لوگ بہت اشتیاق سے علی اکبر کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ حبدار پیغمبر اور جا صحابہ باوفات جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے خواہش مند ہوتے تو دور دور سے آ کر امام حسین سے گزارش کرتے کہ ایک بار علی اکبر کی زیارت تو کرا دیں، مگر بی بی زینب شازو نادر ہی اپنے پیارے نانا کی شبیہ علی اکبر کو گھر سے باہر جانے دیتی کہ کہیں میرے علی اکبر کو نظر بد نہ لگ جائے۔ جب کبھی لوگ مدینے کی کسی گلی میں عباس قمر بنی ہاشم اور علی برشم سے بنی ہاشم کو اکٹھا چلتا دیکھتے تو کل کائنات درود و سلام پڑھنے لگ جاتی اور یوں ادب کرتے جیسے محمد اور علی ساتھ جا رہے ہوں۔ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال میں سے جس کو شہادت کے لیے پیش کیا وہ ان کے لاڈلے بیٹے علی اکبر تھے۔ علی اکبر نے عاشورہ کے دن بنی ہاشم کے جوانوں میں سب سے پہلے امام حسین سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر بار بار اجازت کو آتے، لیکن اصحاب حسین ان کو اجازت نہ دیتے، اور کبھی حضرت عباس کے بیٹے آ جاتے، کبھی حر بن یزید آ جاتے، کبھی حبیب کے بیٹے آ جاتے، اور یہ بات کہہ کر ٹال دیتے کہ مولا حسین ہمارے سامنے شکل پیغمبر زخمی ہو، یہ ہم دیکھ نہیں سکتے، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم علی اکبر کے قدموں میں قربان ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب نے جو قربانیاں پیش کی یقیناً زمین اور زمان نے دیکھی۔ وہ اصحاب جب تک زندہ تھے اہل بیت کے کسی ایک فرد کو بھی میدان کارزار میں قدم نہیں رکھنے دیا۔ ان میں سے آخری فرد اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا تو بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی کہ وہ میدان عشق میں اپنے خون کی ہولی کھیلیں۔ علی اکبر نے اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی اجازت مانگی، بس بڑی مشکل سے حسین مانے، مگر فرمایا اکبر تمہاری ماں ام
لیلا کو کیا کہوں گا؟ جس زینب نے 18 سال پالا اس کو کیا کہوں گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اکبر کو اپنی ماں ام لیلا اور حضرت بی بی زینب سے آخری سلام پیش کرنے کا کہا۔ جب علی اکبر عورتوں کے خیمہ کی طرف گئے تو وہاں عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ علی اکبر سے پہلے عورتوں کو اتنی بلند آواز میں روتے نہیں دیکھا گیا۔ بس علی اکبر بی بی ام لیلا کے پاس آئے، اجازت طلب کی۔ بی بی ام لیلا نے فرمایا، میرے اکبر تم کتنے بڑے ہو گئے ہو، مجھے تو تم ملے ہی آج ہو، پالا تو تمہیں زینب نے ہے، ارمان تو تھا تمہارے سہرے دیکھتی، مگر آج دین اتنا قیمتی ہو گیا ہے۔ بی بی زینب کے پاس آئے، پھوپھی اماں حسین آپ کو کتنے پیارے ہیں، فرمایا جو کچھ بھی ہوتا حسین پہ وار دیتی۔ اکبر بولے، پھر مجھے جہاد کی اجازت دیں تاکہ میں باپا کے کام آ سکوں۔ اکبر تم مجھے اونو محمد سے پیارے ہو کیونکہ تم میرے نانا کی شبیہ ہو، کیا میں نے تمہیں اس مقتل کے لیے پالا تھا؟ اکبر نے فرمایا، پھوپھی اماں میں بابا کو اس عالم غربت میں اور نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دیں ورنہ علی اکبر کے خون کے بغیر دین ادھورا رہ جائے گا۔ آخر مل گئی اجازت۔ امام علی مقام نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ نانا کی شبیہ کو نانا کا سفید امامہ اور سفید لباس پہنایا، نانا کے نالین پہنائی، کمر بند اور تلوار ساتھ کی، اور اب آخر میں حسین علی اکبر کو پیغمبر کی عبا بھی اڑا رہے ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے میرے اکبر، کیا پتا میرے نانا کی شبیہ محمد سمجھ کر چھوڑ دیں۔ خیام سے باہر آنے پر جان نثار نے بہت پیار کیا، کسی نے ہاتھ چومے، کسی نے سر چوما۔ امام حسین نے فرمایا، آج بیٹا نہیں محمد سمجھ کر گھوڑے پر بٹھا رہا ہوں، اکبر میرے ہاتھ پر پیر رکھ کر گھوڑے پر بیٹھو۔ فی امان اللہ، فی امان اللہ کی صداؤں میں اکبر روانہ ہوئے۔ علی اکبر اجازت لے کر جنگ کے میدان کی طرف چل پڑے۔ اچانک انہیں محسوس ہوا قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، پیچھے پلٹ کر دیکھا، امام حسین آ رہے ہیں۔ کہا، بابا آپ کو ابھی تو الوداع کہا ہے، عورتوں کو بھی خدا حافظ کہہ چکا ہوں، پھر آپ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ حسین کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، روتے ہوئے جواب دیتے ہیں، اے علی اکبر میں تمہارا ضعیف باپ ہوں، تم میرے جوان بیٹے، میری زندگی کے سرمایہ۔ اکبر آج تم میری جگہ ہوتے اور میں تمہاری جگہ ہوتا تب تمہیں پتا چلتا کہ بیٹے کو مقتل کیسے بھیجتے ہیں۔ اکبر تیرا بیٹا اس طرح تجھ سے دور ہو جاتا تو میں تجھ سے سوال کرتا، سب تمہیں محسوس ہوتا کہ جوان بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے، ایک طرف جوان بیٹے کا درد اور دوسری طرف وہ بیٹا جس کو بہت دعاؤں سے مانگا گیا، اور پھر اس بوجھ پر ایک اور اضافہ یہ کہ علی اکبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ سوچئے ایک 56 سالہ باپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اکبر ایک منت لگاؤں بابا کو مڑ کر دیکھتے جانا، بس میدان میں آنے تک اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے رہے اور حسین تصویر پیغمبر کی زیارت کرتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو میدان جہاد میں بھیج کر اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کی اور دوسرے ہاتھ سے اپنا محاسن مبارک پکڑا اور بارگاہ رب العزت میں یوں فرمایا، پروردگار میں تجھے اس قوم پر گواہ بنا رہا ہوں، ان کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جا رہا ہے جو تمام انسانوں میں ظاہری شکل و شمائل اور باطنی اخلاقی صفات میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ نیز فرمایا، جب بھی ہم تیرے رسول کے دیدار کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی کی طرف نگاہ کرتے تھے۔ اکبر میدان میں آئے، اپنا اور امام حسین کا تعارف دیا، یہاں تک کہ لشکر جفا میں ہر ایک کو معلوم ہو گیا کہ یہ محمد پاک کی شبیہ ہے۔ عمر بن سعد نے علی اکبر کو میدان کارزار میں دیکھ کر آپ سے میدان سے چلے جانے اور آپ کو امان دینے کی بات کی تو اس وقت علی اکبر نے
نے ان کے امان نامے کو ٹھکرا کر یوں رجز پڑھا کہ میں علی کے بیٹے حسین کا فرزند ہوں، بیت اللہ کی قسم ہم نبی سے زیادہ قرابت دار کا حق رکھتے ہیں، خدا کی قسم یہ زنا زیادہ ہم پر حکم نہیں چلا سکتا، میں تلوار سے دشمن پر کاری ضرب لگاؤں گا اور اپنے باپ کی حمایت کروں گا، اور وہ بھی ایک ہاشمی اور قریشی جوان کی تلوار سے۔ علی اکبر اس وقت صرف 18 سال کے تھے۔ یہ سپاہ یزید پر حملہ آور ہوئے تو اچانک خوف کے مارے یزید کی فوج میں سناٹا چھا گیا، اور اب علی اکبر نے بہت سارے یزیدی سپاہیوں کو واصلے نار کیا۔ علی اکبر کو لڑتے دیکھ کر یزید کی فوج کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی، کیونکہ علی اکبر جنگ میں بالکل اپنے دادا علی جیسا لگ رہا تھا۔ بس اکبر نے جنگ شروع کی کہ کائنات نے پہلی بار محمد کا جہاد دیکھا۔ پہلے حملے میں حضرت علی اکبر کبھی دائیں بائیں اور کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے تھے، کوئی گروہ بھی ان کے حملے کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ کہتے ہیں اس حملے میں 120 افراد کو زمین پر گرایا، لیکن پیاس کی وجہ سے مزید حملے کی سکت نہ رہی، جس وجہ سے آپ گھوڑے سے گر گئے اور نئی توانائی حاصل کرنے کے لیے علی اکبر امام حسین کی طرف لوٹ آئے۔ اپنی پیاس سے اپنے والد کو آگاہ کیا۔ علی اکبر نے ایک جملہ کہا جس نے امام حسین کا شاید کلیجہ کاٹ ڈالا ہو۔ کہا بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ ساقیہ کوثر کے گھرانے سے تعلق ہے حسین کا، اور بیٹا کہہ رہا ہے بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ امام حسین نے فرمایا اکبر ایسا کرو، اپنی زبان ہماری زبان کے پاس رکھ دو، شاید ایسا کرنے سے تمہیں کچھ آرام آ جائے۔ علی اکبر نے ایسا ہی کیا اور پھر تڑپ کر کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین نے اپنی انگوٹھی علی اکبر کو دی اور کہا اسے اپنے منہ میں رکھ لیں، امید ہے کہ تم اپنے جد سے جلد ہی ملاقات کرو گے، وہ تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے، جس کے بعد کبھی تشنگی نہ ہوگی۔ کچھ اختلافات کے ساتھ یہی عبارت سید بن طاؤس نے بھی نقل کی ہے۔ علی اکبر دوبارہ حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کی شجاعت ایسی تھی کہ کوفہ کا کوئی فرد بھی آپ سے مقابلہ کرنے پر راضی نہیں تھا۔ یوں آپ نے تقریباً اہل کوفہ کے 200 افراد بچھاڑ دیے۔ اکبر لڑتے رہے یہاں تک کہ 80 یزیدیوں کو قتل کر کے بابا کے پاس آئے اور ایک گھونٹ پانی کی التجا کی۔ اکبر حسین کی زبان تک آئے، فرمایا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ امام نے فرمایا اکبر نانا کوثر کے کنارے تمہارے مشتاق ہیں۔ اکبر ایک بار پھر جنگ کرنے لگے، کئی پہلوانوں کو مار گرایا، رفتہ رفتہ زخموں کی تعداد جسم مبارک پر بڑھنے لگی، ساتھ ساتھ پیاس میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ علی اکبر بےتاب ہو رہے تھے۔ لشکر جفا میں شور ہوا کہ اسے سامنے سے مارنا مشکل ہے۔ حسین بن نمیر نے قریب آ کر آواز دی اکبر تم یہاں لڑ رہے ہو، وہاں تمہارے خیام میں آگ لگ گئی ہے۔ بس علی اکبر کا مڑ کر دیکھنا ہی تھا کہ ایک شکی نے سر اقدس پر وار کیا، جس کی وجہ سے علی اکبر کی آنکھوں کے سامنے خون کا پردہ حائل ہوا۔ علی اکبر گھوڑے کی پیٹھ پر نہ سنبھل سکے، گھوڑے کی گردن پر باہیں ڈالی تاکہ زمین پر نہ گرے، مگر گھوڑا علی اکبر کو خیام لے جانے کی بجائے دشمنوں کے ازدحام، خنجر اور شمشیروں کے واروں کے بیچ علی اکبر کو لے گیا۔ چنانچہ یزیدی لشکریوں نے گھوڑے کے گرد گھیرا ڈالا اور ہر کوئی دستیاب ہتھیاروں سے شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر وار کرنے لگا۔ بقول راوی ظالموں نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ علی اکبر پھر بھی میدان جنگ میں لڑتے رہے کہ اتنے میں ایک ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے سینہ مبارک پر ایک برچھی مار کر توڑ دی۔ وہ غلیظ انسان کہنے لگا سنا ہے حسین بہت صابر ہے، دیکھتے ہیں حسین اس کو کیسے تمہارے سینے سے نکالتا ہے، تیرے سینے سے تیر نکالے گا تو صابر مانوں گا۔ پھر اس انداز سے زور دیا کہ اکبر کو گھوڑے کی زین سے زمین پر زور سے دے مارا۔
पुकारा। बाबा मैं जीन से उतर गया हूँ। अकबर के सीने में नेजा यूं तोड़ा कि मेख टूट गई और फल अकबर के सीने में रह गया। इमाम हुसैन अपने बेटे के पास पहुँचे। रवायत में है जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे के सीने से बर्छी निकाली तो उसके साथ अली के पोते अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया। जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है ऐसे ही कलेजे के बाहर आते ही अली अकबर तड़पने लगे। अकबर की सदाए अलविदा इमाम के कानों में गूंजी। या अब्ता अलैहिस्सलाम, बाबा आप पर मेरा सलाम हो। ये हमारे जद रसूल खुदा हैं जो आपको सलाम कह रहे हैं और फरमा रहे हैं कि हमारे पास जल्दी आ। और ये कहने के बाद अली अकबर ने एक लंबी सांस ली और अपने खाल के हकीकी से जा मिले।